الرحمن الرحیم جی مسئلہ نمبر 3 10th کا، تو اس میں بھی پہلے نمبر پر اسٹیٹمنٹ دی ہوگی۔ اسٹیٹمنٹ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اسی میں سے معلوم مطلوب مل جاتا ہے۔ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود اس کی تنصیف کرتا ہے، یہ اس کی اسٹیٹمنٹ دی ہوگی۔ تو اس میں بھی دیکھیں پہلے والے حصے میں جو میں نے ریڈ انڈر لائن کی ہیں اسی لیے تاکہ پتہ چل جائے، یہ 4 چیزیں جو پہلے دی ہوتی ہیں وہ ہمارا معلوم ہوتا ہے۔ اس میں اسی طرح سے دائرہ جس کا مرکز جو ہے وہ او ہے، ادھر سے دیکھ کے اسٹیٹمنٹ سامنے ہوگی، اسی سے دیکھ کر لکھیں بجائے اس کے کہ سوچیں اور رٹے لگائیں، ادھر سے دیکھ کر لکھیں۔ دائرے کا مرکز او ہے اور اس پر وتر ہے، وتر کو نام دے دیا، اور اس پر اب عمود ہے۔ پچھلے مسئلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عمود ہم نے معلوم کیا تھا، تنصیف دی ہوئی تھی۔ اب عمود اس نے دے دیا ہے کہ یہ عمود ہے۔ عمود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اینگل بھی 90 کا اور یہ اینگل بھی 90 کا ہے، یہ دونوں اینگل 90 کے ہوں گے تاکہ یہ آپس میں ایکول ہوں گے، یہ عمود کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ یہ دونوں اینگل آپس میں ایکول ہیں۔ اب مطلوب ہمارا آ گیا تنصیف، یعنی کہ جو دوسری چیز دی ہوتی ہے یہ مطلوب ہے ہماری تنصیف۔ تو تنصیف کا مطلب ہے کہ یہ جو اوپر سے لائن آ رہی ہے اس کی تنصیف کر لی ہے۔ تنصیف کا مطلب آدھا آدھا کر رہی ہے کہ آدھا ادھر ہے اور آدھا ہی ادھر ہے۔ اس کا مطلب ہے آدھا آدھا ہے تو یہ دونوں برابر ہوں گے، اے ایم اور بی ایم، یعنی کہ یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ مطلوب جو ہے ہمارا یہ ہے کہ اے سے ایم اور بی سے ایم آپس میں برابر ہے۔ پچھلے مسئلے کی طرح ان کو آپس میں برابر ثابت کرنے کے لیے ہم نے 2 مثلث بنانی، مثلث بنانے کے لیے وہی کام کریں گے، ہم او کو اے سے بھی ملائیں گے اور او کو بی سے بھی ملائیں گے، یہ اور اسی طرح یہ ادھر جو ہے وہ بی سے ملا رہے ہیں۔ اب یہ 2 مثلث ہمارے پاس بن گئی، اسی طرح ہم 3 چیزیں اس میں برابر ثابت کریں گے۔ پہلے نمبر پر تو معلوم کے اندر ہمیں زاویہ دیا ہوا ہے، زاویہ 1 اور زاویہ 2، یہ ہمارے معلوم میں ہمیں دی ہوئی چیز، اور 2 چیزیں وہی ہیں جو پچھلے مسئلے میں بھی ہم نے دوسرے میں بھی پڑھی تھیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ مرکز ہے، اس سے یہ اے تک کا فاصلہ یہ بھی رداس ہے اور بی تک کا بھی فاصلہ رداس ہے، تو اس کا مطلب او سے اے اور او سے بی یہ دونوں ہی رداس ہیں، ادھر والا بھی اور یہ بھی رداس، تو دونوں آپس میں برابر ہوں گے، اور یہی ہم نے ادھر لکھ دینا کہ ایک دائرے کے رداس ہیں۔ دوسری چیز درمیان والی آپ کو بتائی تھی کہ یہ مشترک ہوتی ہے، چیز دونوں میں سیم ہی ہوتی ہے، تو یہ او ایم ایکول ٹو او ایم، یہ ہمارا مشترک ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو لکھی ہیں یہ پہلے مسئلے میں بھی ہم نے لکھی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں برابر ہو گئی، 3 چیزیں برابر ہونے سے پوری مثلث ہی برابر ہو گئی، یعنی کہ مثلث او اے ایم اور جو ہماری مثلث ہے او بی ایم، یہ دونوں آپس میں برابر یعنی کہ متماثل ہے۔ کیونکہ ان میں ایک زاویہ وہ قائمہ زاویہ ہے 90 ڈگری کا، اور 2 ضلع آپس میں برابر ہیں، اس لیے یہ آپس میں برابر ہوگا، یعنی کہ اس کو لکھ سکتے ہیں ضلع زاویہ اور ضلع۔ تو جب پوری دونوں مثلثیں برابر ہوں گی تو اس کا مطلب یہ فاصلے بھی آپس میں برابر ہوگے، اے ایم سے بی ایم بھی برابر ہوگا، کیونکہ پوری مثلث جب برابر ہے تو ہر فاصلہ اس کا آپس میں برابر ہوگا، تو اس کا مطلب یہ اے ایم اور بی ایم جو ہے یہ آپس میں ایکول ہو گئے، کیونکہ یہ مثلثیں آپس میں ایک جیسی ہیں، مثلثیں متماثل ہیں، تو ان کے جو زاویے ہیں ضلع ہیں وہ ساری چیزیں آپس میں برابر ہوں گی، تو یہ اس کی اضلاع بھی آپس میں برابر ہو گیا، اور یہی اگر آپ دیکھیں تو یہی ہمارا مطلوب تھا، اور جب مطلوب ہوتا ہے ہمارا رزلٹ آ جائے وہیں پر ہم نے اینڈ کرنا ہوتا ہے۔